رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تفصیلاً بتلایا جائے، بس مختصر یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جن پھولوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھی، صحابہ کرام نے بھی ان سے محبت کی تھی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے سالانہ بہت سارے جوڑے اور جبے قبے ان کے لیے تیار کیا کرتے تھے، ان کو ہدیہ اور تحفے بھیجا کرتے تھے۔ یہ علامت کی، یہ محبت کی علامت تھی، اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی ان نوازوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو شہادت عطا فرمائی، یہ کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے لکھ دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ ہنس رہے ہیں اور ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ رہا کہ وہ شہید ہوں گے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی گئی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، اس تاریخ میں ہوگی۔ وہ تاریخ بھی متعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ عاشورہ کا دن ہوگا اور 10 محرم الحرام ہوگا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کس بنا پر ہوئی آپ تقریباً جانتے ہیں، اور ساتھ اس موضوع کے اوپر تقریر علماء کرام سے سنتے ہوں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کو جاننے والے تھے کہ یزید اس لائق نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جاتا، مستحق تھے بیعت کے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق تھے کہ ان کے ہاتھ پر یزید بیعت کرتا، لیکن یزید نے بیعت نہیں کی، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دباؤ ڈالا گیا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور اپنے حکام کو بھی کہہ دیا گیا کہ امام حسین کو اس بات پر مجبور کرو کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ حضرت طاہر نعیم رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محققین گزرے ہیں، انہوں نے یزید کے متعلق لکھا کہ یزید پلید ہے اور یزید شرابی تھا۔ یہ بات بھی تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ یزید شراب پینے والا، نماز چھوڑنے والا، فاسق اور فاجر، مسلمانوں کا رہنما نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ شہادت کو قبول کر لیا اور اپنی گردن کٹوانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کر لیا، لیکن یزید کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے جوانمردی اور جرأت، ہمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اندر رکھی تھی، اور وہی جرأت، وہی ہمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر دکھلائی کہ میں یزید کے سامنے نہیں جھک سکتا، چاہے میرا پورا کا پورا خاندان شہید ہو جائے۔ معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر تلوار چلا دی گئی، شہید ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اور
قضا نہیں کی بلکہ جنگ کے میدان کے اندر بھی انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ آج ہم اس محبت کا دعویٰ دم بھرتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے نماز نہ چھوٹنے پائے، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طریقے پر چلا جائے، جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے اس پیغام کے اوپر ہم سب کو آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تب ہم کہلانے کے مستحق ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ورنہ عزیز اور دوستو یہ زبانی دعوے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں چلیں گے کہ میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا کبھی ان کے لیے کبھی یہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا، علم نہیں بنائے گا اور اسی طرح سے جھنڈے نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ یہ کام ان کے قاتل والوں نے نہیں کیا تھا۔ اور اسی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعریف دی ہے نہ تبدیل کی ہے۔ ہم نہ جانے کہاں سے بات نکال کر کے لے کر کے آ گئے ہیں اور ہم نے آج کے دن شور واگیرہ ہلہ مچانا شروع کر دیا ہے اور اس دین کا ہم احترام بھول گئے ہیں۔ عزیز اور دوستو آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں اور یہ تعزیے دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے، اسی طرح سے علم اٹھانا، ان سے منتیں مانگنا، ان کے پیچھے چلنا بالکل ناجائز ہے، شریعت کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فرمایا کہ جس نے ہمارے دین اسلام کے اندر ایسی بات کو رائج کیا جس میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا کہ وہ رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کا علم اٹھائیں گے، جھنڈے اور اگر ہم بتیاں جلائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور ان کی روح کو ثواب پہنچے گا، نہیں عزیز اور دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں تعلیم دی ہے نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے۔ ہم خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نہ دیکھیں گے نہ اس کام کو کریں گے، اس لیے کہ یہ بے حرمتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آج نام نہاد کے مسلمان ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی تعظیم نہیں ہے، یہ ان کی بے حرمتی ہے، یہ ان کی بے عزتی ہے، اور جو ان کی بے عزتی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کل قیامت کے دن ان کی عزت سے کھلواڑ کرے گا۔ اس لیے عزیز اور دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ ان کا نام لکھ کر کے یا حسین زر و کوم کیا جائے، اپنے سیروں کو چاک کیا جائے اور اپنے سیروں کو پیٹا جائے، اپنے بالوں کو نوچا جائے، اپنے کپڑوں کو پھاڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے گریبان کو چاک کرے اور اسی طرح سے اپنے گالوں کو نوچے اور اسی طرح سے شور اور واگیرہ مچائے، یا اسی طرح سے روئے اور گر گرائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگائے، فرمائے کہ یہ اس سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے عزیز اور دوستو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ کام آج کے مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جن کاموں سے رکنا چاہیے ان کاموں سے آج کا مسلمان رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا حسین کے نعرے لگانے والوں سنو، کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر پتہ چلے گا کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے تھے یا ان کے نام پر ہم خرافات دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس لیے عزیز اور دوستو آج جو ہم نے بدعات خرافات اپنی طرف سے دین اسلام کے اندر رائج اور داخل کر دی ہے، شریعت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کسی کتاب کے اندر لکھا ہے اور نہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ جو یہ چیزیں بناتے ہیں ان کتابوں کے اندر بھی ان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین دونوں کے دونوں جنتیوں کے سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور جنت کے اندر جب داخل کیے جائیں گے مسلمانوں کو تو جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ سردار کن کے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ تمام کے تمام امت کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ لیکن عزیز اور دوستو، حسن اور حسین کے نام پر آج ہم نے نہ جانے کس طرح کی بدعات کو رائج کر دیا ہے۔ بدعتی جو بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اس کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، اور اس کو جو سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے ثواب ملے گا۔ عزیز اور دوستو، اگر ہم اس کو گناہ سمجھیں گے تب ہم اس کو کرنے سے باز آئیں گے، اور اگر ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو وہ کام ہم سے کبھی بھی نہیں چھپ پائے گا۔ کتنے زمانوں سے اور کتنے سالوں سے ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ یہ لا علمی کی بات ہے۔ اگر علم ہوتا تو یہ کام ہم نہ کرتے، اگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا تو ایسے کام ہم نہ کر پاتے۔ اس لیے عزیز اور دوستو، آج جو ہم سے ایسے کاموں کا صدور ہو رہا ہے یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن کا علم ہوتا، حدیث کا علم ہوتا تو عزیز اور دوستو یہ خرافات کے کام ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمارے پاس علم کی کمی ہے، جہالت غالب آ چکی ہے۔ آج جہالت کے کاموں کو انسان پسند کر رہا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ علم کی بات آج بری لگتی ہے، اس لیے کہ جہالت کا دور ہے، پوری دنیا کے اندر جہالت عام ہو چکی ہے۔ اور آج عزیز اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی، وَيَكْثِرُ الزِّنَا، اور زنا کی کثرت ہوگی، جہالت عام ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کم علم کی وجہ سے آج ہم ایسے بےہودہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں علم ہوتا، ہمارے بچوں کو علم ہوتا، اگر آج ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کی طرف اپنے بچوں کا رخ کرتے، ان مسجدوں کے اندر اگر آج ہم اپنے بچوں کو بھیجتے تو معصوم بچے کہ جن کے دامن پر ابھی تک کوئی گناہ کا دھبا بھی نہیں لگا ہے، تو معصوم بچے آج اپنے ہاتھوں کے اندر وہ جھنڈے نہ اٹھاتے بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہوئے نظر آتے اور یہ کہتے دوسرے بچوں کو بھی، اے میرے بھائیوں تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ جس کام کی اجازت نہ اللہ کے نبی نے دی، نہ صحابہ کرام کی طرف سے ہے، اور نہ کسی تابعین نے اس کام کی اجازت دی ہے، تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ خرافات، آج اس خرافات کے اندر یہ امت مسلمہ کھو چکی ہے اور اس کو دین سمجھ کر کے ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جو خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا ایک خاص مقام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کے شہادت کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے اور یہ کہا میرے بیٹے میں تمہیں لے آیا ہوں جنت کی ہوڑے تمہیں کھلانے کے لیے اور تمہیں جامع شہادت پلانے کے لیے اور تمہیں جامع کوثر پلانے کے لیے جنت کے ہوڑوں کی مان تمہیں آج تمہارے منتظر ہے، آج تمہیں پیاسا شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن
عزیزوں اور دوستوں، آج ان کے نام پر ہم خرافات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کو کٹوا دیا اور اپنے پورے کے پورے خاندان کو تہے پھینک کر دیا اور درباروں کے انت نیچے بچھا دیا۔ آج ہم ان کا نام دے کر کے نہ جانے کیسی کیسی خرافاتی کر رہے ہیں۔ اس لیے عزیزوں اور دوستوں، وہ شہید ہوئے ہیں، ان کا ماتم نہیں کیا جائے گا۔ شہید جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اس دنیا کے اندر شہید ہوا ہے، اس نے انعام لگایا ہے فزت رب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں رب کعبہ کی قسم۔ لیکن آج عزیزوں اور دوستوں، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے جو کئی سال پہلے اگر شہید ہوئے ہیں، آج ہم ان کے نام پر ماتم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماتم کی اجازت نہیں ہے، ان کا نام دے کر کے ان کے جھنڈے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کام کرو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کر کے دکھلایا۔ اس کام سے تو ہم ڈرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ہو جائے گا، بلا ہو جائے گا، حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دور جو رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر ظالم بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن عزیز اور دوستوں، اگر آج ہم تیار ہیں تو خرافات کے لیے تیار ہیں۔ کتنے مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا، کتنے معصوم بچوں کو بے گھر کر دیا گیا، کتنی ماں کو بیوہ کر دیا گیا، ان کے اوپر آج کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ وہ سوگ ہو جائے، لیکن اس عورت کو اجازت ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت کے اندر بیٹھے سوگ منائے۔ لیکن آج کے مسلمان جو نام نہاد کے مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه، کہ قرب قیامت میں ایسے مسلمان ہوں گے کہ جو نام نہاد کے مسلمان ہوں گے، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، کہ قرب قیامت میں اسلام نام کا باقی رہ جائے گا، اس کے اوپر عمل کرنے والے بہت کم مسلمان ہوں گے۔ آج عزیز اور دوستوں، ہم اسلام کے کتنے قوانین پر عمل کرتے ہیں، ہم اسلام کے کتنے قانون پر چلتے ہیں، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہ تھا کہ کبھی بھی ان سے نماز قضا نہیں ہوئی، نماز نہیں چھوٹی۔ آج ہم سے کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کتنے جمعے ہم سے چھوٹ رہے ہیں، کتنی نمازیں ہم سے قضا ہو رہی ہیں۔ اس لیے عزیز اور دوستو، ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھے اور آپ کو پیغام دیا تھا، اس پیغام پر سب کو عمل کرنے کی ضرورت کریں گے انشاءاللہ۔ جو خرافات ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں ان سے بچے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور سمجھائیں کہ جو دین نے ہمیں اجازت دی ہے، جس کی اجازت ہمیں ہمارا قرآن دے رہا ہے، وہی عمل کریں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے اسے دے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اسی کے اندر تمہاری بھلائی اور تمہاری خیر ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے، قرآن کے اندر رکھی ہے اور احادیث کے اندر رکھی ہے۔ امام حسین سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر سبیل لگا جائے، ان کے نام پر شربت تقسیم کیا جائے۔ عزیز و دوستو، اور بھی دوسرے ایام ہیں کہ کتنے مسلمان بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بیوائیں در بدر بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہی ہے، ان کا کوئی خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف ایک دن کے لیے ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی زندگی ان کی ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، بلکہ پوری زندگی
زندگی ہم خود کی دیکھیں کہ شریعت کے خلاف کبھی نہیں چلے. آج ہم پوری زندگی شریعت کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصل میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ یزیدی عمل ہے, اس سے بچے. یہ یزیدی والے عمل ہے جو ڈھول تماشے لے کر کے آئے تھے, جنہوں نے جشن منایا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر. وہ یہی یزیدی تھے کہ جو آج ہمارے بچے کر رہے ہیں اور جو آج امت مسلمہ کے خرافاتی بچے کر رہے ہیں, وہ یزیدی تھے جو ڈھول تماشوں کے ساتھ میں جشن منانے کے لیے آئے تھے. آج وہ عمل آج ہمارے مسلمان بچے کر رہے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا تھا, اس سے آج ہمارے بچے کو سے دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام رسوم و بدعات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.